خرم صاحب اسی کویسچن سے ریلیٹڈ میں ذرا آپ سے جانا تھا گارنٹی کون دے گا؟ ایران آپ کے بھی خیال میں انہی تینوں گارنٹیز پہ آئے گا؟ اور پھر دوسرا جو جنرل صاحب بات کر رہے ہیں تو ٹیکنیکلی ایسا لگتا بھی ہے کیونکہ پاکستان اور سعودیہ کا پیکٹ بھی ہے، سیکیورٹی پیکٹ بھی ہے، سو اگر چائنا اور رشیا کے بعد کوئی ہے تو پاکستان کر سکتا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ سے جو اب اس کے ایران کے تعلقات ہو گئے ہیں اس میں بھی پاکستان نمبر 1 ہی رہے گا عادل، پاکستان پہلے ہی رہے گا. ابھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ضرور ہے لیکن جو لنک اگر ریسٹرینٹ کوئی سعودی عربیہ شو کر رہا ہے تو وہ بھی تو پاکستان کی وجہ سے بھی کر رہا ہے. پاکستان از اے میجر ایکٹر ان دیٹ کہ جو ریسٹرینٹ وہاں سے آ رہے ہیں. میری یہی پوزیشن ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اصل میں جو سیکوینس بتایا تھا وہ سیکوینس یہ تھا آپ نے کہ چائنا، رشیا اور پاکستان. سو واٹ از یور ٹیک آن خرم دستگیر صاحب؟ جی، پاکستان اور چائنا نے جو مل کر پچھلے ہفتے فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب تشریف لے گئے، وہ جو 5 نکات ہیں وہ بہت سارے سوالات کے جوابات ہیں، جن میں سے ایک کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ گارنٹی کون دے گا. کیونکہ اس وقت امریکہ کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، تو لہذا وہاں ہمارے پاس امریکہ جیسے ملک کو اگر باؤنڈ کرنے کے لیے کوئی میکنزم ہے تو جو اس کا 5واں نقطہ ہے پاکستان چائنا اعلامیے کا، وہ ہے اقوام متحدہ. جس بھی حالت میں ہے، بہرحال ایک دنیا کے تمام ممالک کا ایک ادارہ ہے، اور اگر کسی قسم کی کوئی گارنٹی اسمال اور لارج کوئی دے سکتا ہے تو وہ یہی ہوگا کہ اگر اس کا جو سٹیج 2 ہے جو پروپوزل کی، اس کے اندر اقوام متحدہ سیکیورٹی کاؤنسل کے ذریعے اس سارے معاملے کو باؤنڈ کیا جائے، امریکہ کو بھی باؤنڈ کیا. چاہے امریکہ باؤنڈ نہیں ہو سکتا، یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو لہٰذا ایک تو گارنٹی جو ہے سوائے میرے اس وقت اس پروسیس کی امریکہ کے حد تک سوائے یو این کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی پروسیس نہیں ہے جو کہ دے سکے. دوسرا یہ ہے کہ اس سٹیج میں جو گارنٹیز ہیں وہ جو عرب ممالک ہیں ان کو بھی چاہیے ایران سے. جس طرح ایران کی بالکل درست مطالبہ ہے کہ ہم ابھی سیز فائر کر لیتے ہیں، ہم جنگ بندی کا معاہدہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ 6 مہینے بعد اسرائیل پھر ان کے اوپر میزائل پھینکنا نہیں شروع کر دے گا. لیکن اسی طرح کی گارنٹی جو ہے وہ جو عرب ممالک ہیں وہ بھی چاہیں گے ایران سے کہ اگر نیکسٹ ٹائم کوئی ایسی سٹریس ہوتی ہے تو ایران ان پر حملہ نہیں کرے گا. اب یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے کیونکہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ کیا پھر عرب ممالک نے امریکہ کو جو اڈے دے کر رکھے تھے، جو وہاں بحرین میں اور قطر میں خاص طور پہ ان کی فوجیوں کی ایک بڑی تعداد موجود رہی ہے، کیا وہ موجود رہے گی، اور اس سلسلے میں کیا کوئی لانگ ٹرم سچویشن ہو سکتی ہے. اسی طرح اسٹریٹ آف ہارمز کو فوری طور پر کھولنا تو نسبتاً آسان ہے، لیکن اب اس کا جو مستقل سلوشن ہے اس میں بھی عرب ممالک پوری طرح ایک فریق کے طور پہ سامنے آئیں گے. تو اس وقت تو فرسٹ سٹیج 1 میں تو غالباً امریکہ اور ایران 2 فریق سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن جو سیکنڈ سٹیج ہے وہ بہت پیچیدہ ہوگی. اس میں گارنٹیز کا ایشو ہے جس طرح آپ نے کہا، لیکن اس کے اندر جو ہے دنیا کی معیشت کو ایک مستحکم بنیاد پر لے کر چلنے کے لیے کوئی فارمولہ بنانا پڑے گا. اب وہ چاہے کوئی خطے کے ممالک ہوں، چاہے پاکستان اس میں بڑا اہم رول ادا کر سکتا ہے کہ یہ جو آبنائے ہرمز ہے جس کے بالکل دہانے پر پاکستان کی گوادر کی بندرگاہ ہے، کیا پاکستان اس میں کوئی رول ادا کر سکتا ہے؟ اور کیونکہ ایشو ابھی صرف یہ نہیں ہے جس کا ذکر بھی ضمناً ہوا ہے کہ صرف تیل اور گیس ہے. اب یہ جو عرب ممالک ہیں یہ نان انرجی ایکسپورٹس میں بھی بہت کروشل انپٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. یہ ہیلیم ایکسپورٹ کرتے ہیں، یہ سلفر ایکسپورٹ کرتے ہیں، یہ کھاد یعنی یوریا ایکسپورٹ کرتے ہیں، کچھ پولی پروپلین پولی ایتھائلین ایکسپورٹ کرتے ہیں، جس کا باقی دنیا کی انڈسٹریز جو ہیں جس کا ان پر انحصار ہے اس ایکسپورٹ کا. تو لہذا یہاں جو ہے صدر ٹرمپ نے جس طرح کی بھی غیر مہذب زبان استعمال کی ہے، لیکن اگر وہ یہ سارے معاملے کو بہت جلد حل نہیں کر لیتے تو دنیا میں ایک امپلوژن ہوگا، اکنامک امپلوژن، یعنی اندر کی طرف ایک دھماکے ہوں گے. کیونکہ یہ جو اگلی سٹیج ہے جس کو ہم ایسکیلیشن کہتے ہیں، اور ایران نے اس کی ہمیں کہتے ہیں نا ایک ٹریلر دکھایا جب چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ہوتیز نے ایک دفعہ پھر ایک میزائل پھینکا. تو اگر باب المندب جو ہرمز سے بھی تنگ جگہ ہے
جو جہاں سے یمن اور افریقہ کا جو ساحل ہے اس کے درمیان سے سارے جہاز گزرتے ہیں، کیونکہ باب المندب بند کرنے کا مطلب ہے کہ یورپ کی پوری ٹریفک جو جا رہی ہے اور آ رہی ہے وہ بند ہو جائے گی. ابھی تو صرف ایک تیل کا معاملہ ہے نا، تو لہٰذا اس کی جو ایسکیلیشن ہے، اور یہی ایک اس پوری تنازع کے اندر سب سے جو آئی تھنک ہم سب کے لیے ایک ایسا سبق جو پہلے موجود نہیں تھا، جس کی طرف اشارہ بھی ہوا ہے کہ جنگوں میں اب ٹینکوں کا اور میزائلوں کا اور ڈرونز کا تو رول ہے ہی، لیکن معیشت کا بہت بڑا رول ہے، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ جیسے جو تصویراتی طور پر حساس علاقہ ہے. امبیسڈر صاحب، جو خرم صاحب بات کر رہے ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اے سیمیٹرک وار، ایک تو وار ہے، وار کا امپیکٹ ہے، وار کے ڈیمیجز ہیں، وار کا لاس ہے، پھر اکنامک لاس ہے، اور وہ پوری ایک جب ریسیشن آئے گا، کریڈٹ کرنچ ہوگا، جب اکنامک برڈن آئے گا وہ پوری دنیا فیل کرے گی اس وار کا. یہ دوسرا اسپیکٹ ہے. تیسرا جو ہے وہ اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے، ہم تو پاکستان میں اکثر کہتے تھے نا جی انسٹیٹیوشنز کی ریفارمز کریں، اب تو یونائٹڈ نیشن کی ریفارم ہونی ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ اس طریقے سے پاورفل تو دور کی بات ہے، اب اس کی ایگزسٹنس ہی چیلنج ہوئی پڑی ہے کیونکہ اس کی ریزولوشنز کو کوئی بھی نہیں مان رہا. سو ایک بڑا سیریس چیلنج ہے اس وار کے بعد بھی. لیکن میں ذرا ساتھ میں یہ بھی آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو زبان ہے، اس میں جو فرسٹریشن ہے، وہ مزید ایسکیلیشن کا باعث بن سکتی ہے یا ڈپلومیٹک سلوشن کی طرف بھی ان کو مجبور کیا جا سکتا ہے. بیکاز ہم، خرم صاحب کو یاد ہوگا، ہم 2-3 سال سے خرم صاحب بھی پارٹیسپیٹ کرتے رہے پروگرام میں میرے، ہم پاپولزم پہ بات کرتے رہے بہت زیادہ. خرم صاحب میرے گیسٹ رہے اس موقع سے. اب وہ جو پاپولزم کا ڈینجر تھا جس کو ڈسکس کرتے تھے، اس کی پریکٹیکل پکچر ہمیں نظر آ رہی ہے. امریکہ جیسے ملک میں، شاید دوسرے ملکوں میں چھپ جاتا تھا، لیکن امریکہ میں بڑا کلیئر دکھ رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کب کہہ رہے ہیں، کب بدل جاتے ہیں، اب کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. سو ہاؤ ڈو یو اینالائز دس سچویشن؟ یہ جس طرح کی انہوں نے زبان استعمال کی ہے، جو ٹویٹ کیا ہے، یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک سائن ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی فرسٹریشن کا، کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو فیس سیونگ سلوشن ملے یا فیس سیونگ ایگزٹ اسٹریٹجی ان کو ملے تو وہ اس جنگ سے نکل سکیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے یہ جو ابھی ان کے سامنے یہ ایک پیشکش کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے، یہ 2 اسٹیپ فارمولا، ان کو یہ فارمولا ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ان کو یہ بھی اندیشہ خطرہ ہے کہ اندرون ملک امریکہ کے اندر ان کی خلاف جو وائسز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اپوزیشن بڑھ رہی ہے اور ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں، قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ناک آن افیکٹ ہوتا ہے دوسرے کموڈٹیز کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں بھی ان کے لیے ان کو کنسیڈر کرنا ہوگا کہ یہ ان چیزوں کو کیسا حل کیا جائے. تو ان ساری چیزوں کا حل سیز فائر ہے، اور اس کے بعد ایک لانگ لاسٹنگ، ڈیوریبل، سسٹینیبل سلوشن کے طرف نیگوشیشنز میں شامل ہونا ہے. جہاں تک بات اقوام متحدہ کی، دیکھیں اقوام متحدہ بائی اٹ سیلف تو ایک آرگنائزیشن ہے جس کے ممبرز اس کو یا افیکٹو بنا سکتے ہیں یا ان افیکٹو بنا سکتے ہیں بائی ادھر ایکسیپٹنگ کہ جو اقوام متحدہ کے جو فیصلے ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، یا ناٹ ایکسیپٹنگ دیم. ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ سیکورٹی کونسل کے جو بھی ایفرٹس ہوئے ہیں جنگ بندی کے طرف، وہ سکسیسفل نہیں ہوئے. تو جہاں پر اب پھر یہ آ جاتی ہے بات کہ گارنٹورز کون ہوں گے. اگر گارنٹورز میں دوسرے جو مین پاورز ہیں رشیا اور چائنا، اور میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ معاشی حالات کی وجہ سے دوسرے جو 2 پرماننٹ ممبرز ہیں برطانیہ اور فرانس، یہ بھی میرا خیال ہے اس سیز فائر کو گارنٹی کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے، کیونکہ ان کا بھی فائدہ اسی میں ہے کہ جلد سے جلد جنگ بندی ہو اور جلد سے جلد کسی سولوشن کے طرف. امریکن پریزیڈنٹ از میکنگ اے فن آف میکرون، اور وہ برٹش پرائم منسٹر پہ بھی اپنے طنز کے نشتر برسائے انہوں نے. He doesn't take them serious because انہیں تو آتے ہی کہہ دیا تھا اپنی نیٹو شیٹو بھی آپ سنبھالیں اور خرچے ورچے اپنے ڈیفینس کے سنبھالیں.
آپ کے خیال میں وہ دونوں کی گارنٹی ایسی ہو سکتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ دیکھیں وہ بھی پرماننٹ ممبرز تو ہیں، اور اگر سیکیورٹی کونسل میں سارے پرماننٹ ممبرز ایک بات کر رہے ہیں اور امریکہ اس بات کو نہیں مان رہا ہے تو وہ پھر آئسولیٹ ہو جائے گا، اور اگر وہ خود اس سلوشن کو مان چکا ہے اور اپنے گارنٹیز پھر اس کو ایکسیپٹ کرنی ہوگی کہ جی میں گارنٹی کرتا ہوں کہ میں ان چیزوں کو مانوں گا. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک سپر پاور کو کسی طرح حائل نہیں کر جا سکتا ہے جب تک وہ خود نہ مانے، لیکن اگر اس کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ جنگ بندی ہو اور کوئی حل نکلے تو میرا یہ خیال ہے ٹو بی آن دا پازیٹیو سائڈ کہ وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہوگا، پرووائڈیڈ کہ کنڈیشنز ایسے ہوں جو ان کے لیے فیس سیونگ ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ملے. رائٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.